محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے جی بڑی میں یہ نہیں کہوں گا جی میں بڑا ہی پڑھتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن بس کوشش کرتا ہوں جب بھی پڑھوں ذرا محبت سے رہے۔ وہ درود پاک جو صرف زبان تک محدود رہے وہ بھی بڑا کچھ کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو قبول ہی قبول ہے، یہ وہ ذکر ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ اگر صرف زبان سے پڑھا جائے نا تو یہ بھی بڑا کچھ کرتا ہے، لیکن اگر یہ کوشش فرمایا کریں کہ جب آپ پڑھیں نا تو آپ کا دل بھی آپ کی زبان کا ساتھ دے، کیونکہ وہ درود جس میں دل اور زبان ایک ہو جائیں وہ پھر سارا کچھ ہی کر دیتا ہے۔ اور دل کرتا ہے جی کتے کو اگلیاں گلاں کریے جا کے، کیا کریں یار ابتدائی نہیں ٹھیک ہے کوئی۔ نعت خان بھائی بیٹھے ہیں، آپ نے غصہ نہیں کرنا میری بات کا، ہم بڑے دکھ سے کہتے ہیں جی کہ آپ کے خیال میں حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو اس طرح لیا جائے گا تو آپ برکت میں آئیں نہیں ہے جی۔ امام کا تقاضا یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو بندہ دیوانہ ہو جائے، امام کا تقاضا۔ اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جب صحابہ علیہ رضوان کے سامنے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا تو وہ ایسے جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں۔ یہ اور میں اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں یہاں جو چھوٹے چھوٹے نام ہیں، علامہ ان کو چھوٹا بھی نہیں کہوں گا کہ وہ چھوٹے بھی نہیں، وہ کسی لسٹ میں نہیں آتے، لیکن وہ بھی نام میں نے دیکھا کہ بڑا کچھ کر جاتے ہیں۔ قربان جاؤں پھر ان کا نام تو ہے ہی بڑا ہے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ۔ اچھا بعض لوگوں کو نا بڑی تکلیف ہے اللہ حضرت سے، میں کہتا ہوں پھر اقبال کا کی کر رہے ہیں، اقبال بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہو نا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ بعضوں کو بڑی تکلیف ہے اللہ حضرت سے جی، وہ جی جو اعلیٰ حضرت سے پہلے گزرے ہیں پھر ان کا کیا کریں۔ تو میں کہتا ہوں پتر جو اعلیٰ حضرت سے پہلے گزرے ہیں نا، اگر اعلیٰ حضرت ان کے دور میں ہوتے تو اعلیٰ حضرت نے پھر بھی اعلیٰ حضرت ہی ہونا تھا، اور اگر وہ جو بڑے اعلیٰ حضرت کے دور میں ہوتے تو اعلیٰ حضرت نے پھر بھی اعلیٰ حضرت ہی ہونا تھا۔ بڑوں کو تکلیف ہے آج کل اعلیٰ حضرت سے، لیکن پتر یاد رکھنا الحمدللہ اعلیٰ حضرت پہ ہماری آنکھیں بند ہیں۔ بس ہم یہ نئی تحقیقیں یہ ہم ان کے منہ پہ مارتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے ہمارے بڑوں کا طریقہ کافی ہے، ہمارے لیے ان کی تحقیقیں کافی ہیں پتر، ہمیں نہیں نئی تحقیقوں کی لوڑ ہے کوئی۔ ہمارے جو بڑے تحقیقیں کر گئے الحمدللہ ہماری اس پہ آنکھیں بند ہیں، ہمارے لیے داتا صاحب کی تحقیق کافی ہے، ہمارے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی تحقیق کافی ہے۔ ہمیں نہیں پتر یہ نئی تحقیقیں چاہیے، بڑی تکلیف ہے اللہ حضرت ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ۔ یہ ساری بہاریں ان کی ہیں حضرت، جب آپ ان کے ہو جائیں گے نا پھر سارا کچھ ہی آپ کا ہو جائے گا، یہ سارا کچھ آپ کا ہو جائے گا۔ یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ٹھیک ہے، اور ہمارے محبوب علیہ السلام خلیفہ اعظم ہیں، خلیفہ اکبر ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے عہد لیا تھا سب سے، ٹھیک ہے جی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، ٹھیک ہے جی، اس لیے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے نا وہ بس ان کے آنے کی خوشخبری ہی دیتے رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں، بس کچھ ہمارے علاقہ ٹھیک نہیں ہے، کسی جگہ نہ کوئی غلط تعلق پیدا کر بیٹھا، سرے اٹھ کے نہ پتر رویا کرو اللہ دو، یا اللہ جو دن چڑھے تو تیرے فضل نہ چڑھے، جو چڑھے تو پھر خیر دا گزاری ہے، ساڑی حفاظت کریں گے، رات آئے پھر دعا کریں، یا اللہ رات آئی تیری رحمت نہ لائی، جے آئیے تو خیر دی گزاری، اللہ سانو موبائل دے فتنے تو بچائیں، اور میرے بچوں جتنے کاکے بیٹھے پتر جب بھی کرنا ہے نکاح ہی کرنا ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے پتر کچھ اس طرح کا نہ کر لینا کہ کل اللہ اور اللہ کے رسول سے آنکھ ملانے جو گئی نہ رو، یعنی 4 دن کی زندگی وقت گزر جائے، کچھ اس طرح نہ کرنا کر لینا کہ کل نبی علیہ السلام سے آنکھ نہ ملائی جائے، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن کچھ اس طرح کا نہ کر، کیونکہ زنا پتر جی وہ گناہ ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ نہ کرنا، اکثر جو آئے ہیں نا وہ یہی ہے کہ یہ نہ کرنا،
لیکن پتہ زنا کے لیے اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ولا تقربوا الزنا، اس کے کبھی قریب بھی نہ جانا، حالات ہی نہ پیدا ہونے دینا. اگر کوئی اس طرح کا پودا اگنے بھی لگے تو اس کی جاڑی کاٹ دینا، حالات ہی نہ بننے دینا اس کی. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہ جانا ہے. ہاں جی، یہ ایویں 4 دن ہے پتر، وقت گزر جانا. کبھی میں بھی بڑا جوان تھا، گزر ہی گیا. انہوں نے گھر بیٹھے دے، انہوں نے محفل چ بیٹھے ہیں، دعا یا اللہ جڑا ہے وہی خیر دے گزار چھڑی ہے، وہی خیر دے گزار چھڑی ہے. اس لیے میرے بچوں نکاح، جتنے بچے بیٹھے ہو نکاح اپنی اکھاں پاک، روز درود پاک پڑھ کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ تے روز عرضیاں، حضور بچا لو یا رسول اللہ، بچا لو یا رسول اللہ، بچا لو اللہ دے رسول، بچا لو. وہ مرید تھا جی، لیکن اللہ نے بچائی رکھا، موقع نہیں بنا. ایک دن وہ سرے راہ کھڑا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اسی عورت کا نا خامن جا رہا ہے. سکھ تھے وہ اس سے پوچھتا ہے بھائی کتنے؟ انہوں نے کہا پیچھے جانا پہ گئے تھے، جمعے میں واپسی ہوئی. وہ دن تھا منگل کا، صبح تھی منگل کی رات، بدھ کی رات، جمعے رات کی رات. اس نے کہا لے بھی ایک نہیں 3 راتیں مل گئیں گناہ کرنے کے لیے. ادھر سے بھی پیغام آیا. وہ جب رات پڑی نا، سارا گاؤں سو گیا، علاقہ سو گیا. تو وہ جب گیا گناہ کے لیے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو سکھ ہے نا وہ واپس آ گیا ہے اور وہ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے. ڈر کے بھاگ گیا. اگلے دن سے بھی پیغام آیا تو آیا نہیں. اس نے کہا میں کیسے آتا، میرے آگے کہ تو سکھ گیا گھر. اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے. اس نے جمعے سے پہلے کوئی نہیں آیا. 1 رات ضائع کر دی، 2 رہ گئی. اگلی رات پھر گیا. جب گیا تو کیا دیکھتا سکھ ننگی تلوار لے کے چھت پہ پہرا دے رہا. پھر ڈر کے بھاگ گیا. انہوں نے کہا بھی کل تو نہیں آیا لیکن آج واقعی آ گیا، اور اس کو پتہ بھی لگ گیا میرے آنے کا، اس لیے تو ننگی تلوار لے کے گھوم رہا ہے. وہ دوسرے دن پھر پیغام آیا. اس نے کہا تیرے اندر کا ڈر ہے، اب 1 رات رہ گئی ہے، یہ موقع نہ ضائع کرنا. وہ تھی جو میرات کی رات، اور اس دن ہوندی سی پیراں دے محفل. انہوں نے کہا چلو محفل تے جاواں گے، لنگر کھاواں گے، پھر تو سیدھے اوتھے ہی جاواں گے. یار جو مرضی ہویا نا، آج نہیں ٹلنا ہے. کوئی محفل ہو گئی، لنگر کھا لیا، وہ لائن میں لگ گیا پیراں دا ہاتھ چومن. جب اس کی باری آئی نا اس نے ہاتھ چوما، تو جب چوم کے چھڑوانے لگا تو حضرت نے پکڑ لیا. اس کو کان میں کہتے کہ ہاں بے لیا، وہ بعد آ جا سانو کنی واری سکھ بنانا ہے، سانو بعد آ جا سانو کنی واری سکھ بنانا ہے. 2 راتاں ہو گئی سکھ بن کے پہرا دے. میاں صاحب نے کہا نہیں تھا میرا پیر مریداں دے سر اتے رہندا، میرا پیر مریداں دے سر اتے رہندا، پاویں جھوٹے ہون یا سچے. خش جتنا قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڑے آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. یہ تو ان کے شعر کا عالم ہے، تو قربان جاؤں پھر ان کا عالم کیا. اس لیے پکارا کرو نبی علیہ السلام، یا رسول اللہ بچا لو، یا رسول اللہ بچا لو، یا رسول اللہ بچا لو. پھر انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، پھر کرم ہو جائے گا. تو حضرت شیخ ابو الخیر رکھتے فرماتے میں نبی علیہ السلام کی ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. فرماتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، اور مجھے سوتے سے نا حضرت مولا مشکل کشا نے جگایا. فرماتے مجھے جگا کے مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا فرمانے لگے ابو الخیر تو سویا ہوا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے. کدی پتر تو انہاں دا پرونا بنتے صحیح ہے، کبھی تو انہاں دا پرونا بنتے صحیح، خود تشریف لے آتے ہیں روٹی کھلانے کے لیے غلاموں کو. کہتے میں حاضر خدمت ہوا تو کیا دیکھتا ہوں دائیں جانب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی. فرماتے میں نے خواب ہی میں حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو کہتے ہیں محبوب علیہ السلام نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی خواب میں. وہ ساتھ فرمایا کھا. کہتے ہیں میں روٹی کھا رہا ہوں، وہ ساتھ حضور نبی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت بھی کر رہا ہوں. قربان جاؤں جس روح انور پہ بھی جس کی رب قسمیں کھائے والضحا واللیل اذا سجى. ماشاءاللہ کاکا نات خان بیٹھا ہے ساڈا. میں اکثر کہتا ہوں یار ہماری محفلوں میں بھی بڑا ذوق ہوتا ہے، لیکن جو تب محفل نات سجتی ہوگی اس کا ذوق کیا ہوتا ہوگا.
جس میں نعت پڑھنے والے حضرت سیدنا حسان بن ثابت تھے حضرت ہیں، اور سننے والے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تھے حضرت ہیں۔ اللہ کون ہے؟ حضرت بلال۔ سننے والے کون ہیں؟ شیر خدا۔ اور پھر اچھا کمال پتہ ہے محفل نعت کا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو نعت پڑھ رہے ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کی زیارت کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں وہ بھی حضور کو دیکھ کے سن رہے ہیں۔ نعت پھر کیا پڑھی جا رہی ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جا سونا میری آنکھ نے ویکھے نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، محبوب ایک دا کی تو ایڈا سینو جمیل کے سے ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا ہے۔ ہاں جی ہاں۔ اور میں آپ سب بچوں سے کہوں گا پتر کیڑا کیڑا رونا روئی، بڑے فتنے ہیں، اور جتنے فتنے سال اٹھائے کھڑے ہیں ان میں سے ایک فتنہ قادیانیت کا فتنہ۔ ہاں پتر نبی علیہ السلام سے وفا کرنی ہے، نہ جرمنی کے ویزے کے لیے نبی علیہ السلام کو چھوڑنا، نہ چٹی چمڑی کے لیے چھوڑنا۔ یہی دو بڑے جال ہیں نا ان کے جی، ایک بار دا ویزا یورپ دا، ایک چٹی چمڑی۔ پتر دونوں کے لیے نبی علیہ السلام سے بے وفائی نہیں کر، وفا کر۔ اس دن ہے وہ بچہ تھوڑا ٹریک سے اتر گیا، میرے پاس آیا مجھ سے بحث، میں نے کہا پتر گال سن، بحث میں نہ کر، کیونکہ یہ موضوع ہے کہ اس پہ بحث ہو ہی نہیں سکتی، یہ رات ہے، اس پہ کیا بحث کریں، ہے ہی رات ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضور ہیں ہی آخری، نبی علیہ السلام ہیں ہی، بحث کس بات پہ کریں؟ بحث اس پہ کی جائے جو ہو سکتا ہے، جو ہو ہی نہیں سکتا بحث کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، دلائل میں اس پہ لاؤں جو ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بھیجنے والا ہے وہ قرآن میں کہہ رہا ہے خاتم النبیین۔ اب اگر آج کے دور میں کوئی خاتم النبیین کے من چاہے کر رہا ہے تو ہم اس کے معنی نہیں مانیں گے، ہم وہی مانیں گے جو ہمارے بڑوں نے کی ہے، جو دادا صاحب نے کی۔ ہم نہیں کسی کے من چاہنے جی ذلی نبی، بروزی نبی، یہ نبی، وہ نبی، بس بات ختم۔ جو بھیجنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین، اور جو تشریف لائے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ہیں۔ تو پھر پتر بات کیا ہوئی؟ پھر کہے کہ دلائل، بات اس پہ بحث ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن میں نے اس کو کہا چل پتر تو تھوڑا ٹریک سے اتر گیا، اللہ تجھے ہدایت دے۔ اچھا جس کو تو نبی بنانے چلا ہے، اللہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جس کو تو نبی بنانے چلا ہے کو ہے اس طرح کی بات، دیکھ میرے نبی علیہ السلام ان کے لیے کیا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے نا، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا، کہتے جیسے پہلی نظر نبی علیہ السلام کے روح انور پہ پڑی تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، وہ اتنا سونا چہرہ تو کسی سچے دا ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا لا اس کے لیے، لا اگر کسی نے تو کہتا ہے جی وہ نبی تھا تو لا پھر کو بات اس طرح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں۔ میں لے آ تجھے ملے گی تو بار بار ایک ہی بات ملے گی، کیا بولا؟ مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو لیٹرین میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ یہ میرے محبوب کے لیے ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اس لیے پتر جتنے بچے بیٹھے ہو پتر، نہ چٹی چمڑی نہ یورپ دا ویزا، کرو گے نا جی وفا جی؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیًا، منصب نبیًا۔ ٹھیک ہے جی، آخری بات جڑی شروع کی تھی اینڈ نہ، کیونکہ ساڑھے کا کہا گیا تھا 3 منٹ رہ گئے۔ وہ فرماتے ہیں میں اب روٹی کھا رہا ہوں، ساتھ حضور نبی علیہ السلام کی چہرہ انور کی زیارت کر رہا، فرماتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی۔ کتنی کھائی تھی؟ آدھی ابھی کھانی تھی، ہاتھ ہی میں تھی۔ فرماتے آنکھ کھل گئی، سپنے دے وچ ملیا ماہی تے میں گل وچ پا لئی امبا۔ تو کبھی اس نیت سے سویا ہی نہیں کہ ماہی ملے، تو کڑیاں کو میسج کر کے سونا ہے، تو بے وضو سونا ہے، تو کدی ستا ہی نہیں اس نیت نہ کہ ماہی ملے، تو کدی سورہ ملک پڑھ کے ستا ہی نہیں، تو درود پڑھنے کدی ستا ہی نہیں۔
ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸੋਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਮਾਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਹੈ। लेकिन आंख तो खोलनी पड़ती है। फरमाते आंख खुल गई, आधी खाई थी आधी हाथ में थी, लेकिन खाना चाहता था लेकिन खा नहीं सका, आंख खुल गई। लेकिन कहते हैं कुर्बान जाऊं उनकी अताओं पे, आंख तो खुल गई लेकिन आधी रोटी फिर भी हाथ ही में थी। सुनाया करो, इसमें आजम ही समझता हूं मैं इसमें यार, इसीलिए मैं यार ही के नाम का मिल हुआ। दरूद नंगे सिर हों फिर उत्थे तो नहीं नांदे हैं। अब तेरे लिए आए, तू उनके लिए सर पे टोपी भी नहीं रख सका है, तेरे लिए आए, तू तो इतना रह गया, तू सर पे उनके लिए टोपी भी नहीं रख सका। तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या न किया है। मैं आपने माशाल्लाह गलियां सजाई जी, अल्लाह आपको और तौफीक दे, लेकिन उनकी खुशी आपके सजने में, तू तो सजे ही नहीं है। आपने जुलूस निकाला, अल्लाह आपको अगले साल इससे ज्यादा करने की तौफीक, लेकिन उनकी खुशी तो तेरे सजने में है। और मैं पूरे होशोवास से पुत्र ये बात कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान का सजना एक तरफ और किसी हुजूर के एक उम्मती का उनके लिए सजना एक तरफ, ठीक है। खुद को सजाओ पुत्र, कम से कम इतना तो ना गिर जाओ कि उनकी माफल हो और उन्हीं की बात ना मान ले। इसलिए मैं गुजर सकता था आगे, ये मेरी ड्यूटी है। मैंने भी कल जाना है उनकी बारगाह, पूछेंगे मुझे ओ सुलेमान जो तेरा अंदर सी तेन पता सी, लेकिन फिर भी देख ले हमें तेरी कितनी इज्जतें दी, लोग तेरे रास्ते में दिल बिछाया करते, और तूने मेरी उम्मत कितनी भी खैर खाई नहीं की है। इसलिए पुत्र जितने बच्चे बैठे हैं मैं आप सबसे कहूँगा ऐसे तो पक्की रखो, लेकिन कम अज कम ऐना तो करो कि दुना की महफिल चाहो फिर ते नंगे सिर ना हो। आप कभी किसी शादी में आज तक लाचा पहन के गए? आप आज तक किसी शादी में वो पुराना ट्राउजर जो घर में पहनते हो पहन के गए? तो फिर अल्लाह के घर में पहन के आते। अब सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए रह गया। इतने दे जी सोहरे भी जाना है, कुड़ी देड़ी है, 10 साल हो गए ने कि नहीं जाने हो गए, ये तो उत्थे भी सज के जाते हैं। वो भैड़ा सा ट्राउजर टी शर्ट हमें अल्लाह के घर में पहन के आनी होती है। बदलो पुत्र, कोई इतना भी ना गिर जाओ। अल्लाह आप कभी किताबें पढ़ें और आप मिजाज सहाबा देखें, आप दंग रहे, आप दंग रहे। ये तफसीर है रूहुल बयान, हजरत ने उसमें लिखा है कि 2 सहाबी थे, तो उन्होंने जैसे आपकी पिंडी का भी मिजाज ये है, इस्लामाबाद स्पेशली जैसे जैसे आगे जाओ यहाँ जब बारिशें होती हैं तो फिर पानी आता है पहाड़ों से, फिर बड़ी मौसमी छोटी छोटी नदियाँ बह निकलती हैं। उसी तरह मौसमी नदी थी, दोनों सहाबी उन्होंने उसको पार करना था। एक तो कर गए, दूसरे उसी किनारे ने सोचों में गुम खड़े हैं। अब जो पार कर गए, जब वो पार उतरे ना, उन्होंने दाएं बाएं देखा तो संगी बेली कोई, उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसी किनारे में सोचों में गुम खड़े हैं। वो उन्होंने समझा कि शायद पानी की गहराई से घबरा रहे हैं। वो पुकार के कहते हैं भाईजान आ जाएं, पानी गहरा नहीं है, थोड़ा ही है। वो कहते हैं मुझे भी पता गहरा नहीं है। वो कहते फिर आ क्यों नहीं रहे? तो कहते मैं एक दिन इसी नदी में से ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की नौकरी में गुजरा था, मैं अपने महबूब अलैहिस्सलाम के साथ था बतौर गुलाम, मैं महबूब अलैहिस्सलाम के साथ था। तो कहते सिर्फ ये सोच रहा हूँ जब महबूब गुजरे थे तो पहले कौन सा कदम रखा था, मैं भी वही रखूँ। आज पुत्र टोपी भी पारी हो गई है आज। और मैं आप सब बच्चों को कहूँगा पुत्र उन्होंने ताड़े पाप शाप नहीं जे सोने लगते, कोई ये पाप किसी और को बहाई हो जाए, उसको तुम्हारे पाप नहीं सोने लगते, उसको अपने महबूब का रंग सोना लगता है। हाँ जी पुत्र, आप तो सारे उनके बैठे, आप तो सारे उन्हीं के बैठे हो जी। हज़रत साहब किबला साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा ताहिर साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे। बनी इसराइल पे जब अज़ाब आया ना, वो फिरौनी गर्क हुए, नील में गर्क हो गए सारे। वो लिखा है एक शख्स था, वो क्या करता था, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक को दुखाने के लिए आपकी तरह पग बांधता था, आपकी तरह हाथ में सा पकड़ लेता था, आप ही की तरह जुब्बा पहन लेता था। और क्या करता, वो किसी चौक में खड़ा होकर ना आपका दिल मुबारक कल्ब मुबारक दुखाने के लिए आपकी नकल करते हुए तकरीर किया करता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो वो फिर रहा था। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की रब करीम सब तो बोता यही तंग की करता सी, इन्हें फिर चढ़ चढ़े, सबसे ज्यादा तो यही तंग करता था, इसको फिर छोड़ दिया। आगे से जवाब क्या था, करीम छोड़ना इसको भी नहीं था, क्या करूं इसकी पाक आपकी पाक की तरह है, इसका असा आप कैसे की तरह है।
جی اس کا جبہ آپ کے جبے کی طرح ہے، یہ بولتا آپ کی طرح ہے، کیا کروں اس میں سے مجھے اپنے کلیم کے رنگ نظر آتے ہیں۔ اچھا لیا کو دل دکھانے کے لیے بھی ان کا رنگ اختیار کرے اللہ تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، تو کرے گا تو پھر تیرے ساتھ کیا کرے گا۔ اقبال نے کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، تو ہمیں پلاٹاں پیچھے نسڑے ہیں، تو میرے محبوب دا پلاٹ تیرے پیچھے پیچھے نسڑ گئے، تو ہمیں پیسے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، میرے محبوب کا پیسہ تیرے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ وہ ایک دن نہ بندہ او جی دیکھو جی لوگ جا کے سارا کو پیراں نوں دے جاندے، اور میں بھائی پیراں نوں ککھ نہیں دیندا کوئی، یہ ساریاں باراں انہاں دے نام نوں نہیں ہے۔ اس لیے پتہ میں آپ سب بچوں سے کہوں گا کہ آج کے بعد کم از کم ان کی محفل میں تو اس طرح آپ کو نہیں پتہ پتہ آپ کی آپ کی نہیں، میں بھی چلو بڑے معاملوں میں آپ کے ساتھ شامل، اللہ میں معاف کر دے، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا کیا ہوتا ہے، یہ کیا کیا ہوتا ہے، یہ جب اس طرح یہاں چلتا ہے آپ کو نہیں پتہ یہ کہاں کہاں چلتا ہے، یہ اس طرح جب یہاں چلتا ہے نا آپ کو نہیں پتہ پتر یہ کہاں کہاں چلتا ہے۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں مرزا بیدل، لکھا ہے کہ انہوں نے ربائی لکھی ایسے، وہ بلغ الاولی بکمالہ کشف الدجی، اسی انداز میں، اور ربائی گھومتی گھومتی نا افغانستان گئی، وہاں کوئی کابل میں کوئی عاشق تھا، اس نے سنی، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی بھئی حضرت نوں دیکھنا ہے، ایئر بلو پی آئی اے سرین کچھ بھی نہیں تھا، ڈیوو بلال ٹریول کچھ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے آیا، گھوڑے پہ آیا، اونٹ پہ آیا، بیل گاڑی پہ آیا، کتنے مہینوں میں پہنچا، سالوں لگے شاید اس کو کابل سے دہلی آتے آتے، جب دہلی پہنچا نا تو وہاں ایک شخص کو کھڑا کر کے وہ ربائی سنا کے کہتا جی میں نے اس بندے سے ملنا ہے، لکھا اس وقت جو مرزا بیدل تھے نا وہ داڑھی اتروا رہے تھے، شیو کروا رہے تھے، وہ کہتا جی وہ شیو کروا رہے ہیں، اس نے کہا نہیں نہیں جن کی یہ ربائی ہے، اس نے کہا نہیں وہی ہیں، پہلے دل کی تھا چلیے واپس، میں کیا سمجھ کے آیا تھا نکلا کیا، پھر کہا نہیں ہوں آیا مل کے تے جانا ہے، وہ لکھا جب وہ پہنچا نا تو اس وقت اس طرح مرزا بیدل کے چہرے پہ چل رہا تھا، تو بڑے دکھے ہو دل کے ساتھ، ظاہر ہے کابل سے چل کے وہ آیا تھا، وہ کیا کہتا ہے مرزا ریشمی تراشی مرزا داڑھی نو آنڈے انداز اتنا دکھی تھا کہ آگے سے مرزا بیدل کہتا ہے بھئی تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے، میں اپنا چہرہ چھیل رہا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا، لیکن جو آنے والا تھا وہ بھی کوئی خاص ہی تھا، وہ آگے سے کہتا ہے مرزا تو کسی کے دل کی بات کرتا ہے، دل رسول اللہ میں خراشی تو حضور کے قلب مبارک کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ یہ پتر جب سروں پہ ٹوپی نہیں، چہروں پہ داڑھی، آپ کو کیا پتا کیا کیا، اس لیے پتر جتنے بھی بچے بیٹھے ہو میں سب سے کہوں گا وفا کرو، وفا کی داڑھی رکھ کے سر تے پگ رکھ کے ساڑے ویاہ نہیں ہوئے، یہ ہمارے بچے نہیں ہوئے، یہ ہماری بیویاں نہیں ہیں، کیڑے تو کھچ پہن گے، لیکن میں کسی کے لیے نہیں آپ کے لیے کہوں، آپ خود کے لیے کہوں گا، پھر بھی حضرت ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، ٹھیک ہے، جتنے انبیاء بھی آئے وہ یہی کہتے رہے وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ وہ لکھا کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بعد ہوئے حضرت شیس علیہ نبی علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام بھی حضرت شیس کو اکثر فرمایا کرتے تھے وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ یہ بات اتنی بار ہوئی کہ ایک دن حضرت شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو ظاہر آئیں گے تو آپ کی اولاد میں سے، تو پھر شان آپ کی زیادہ ہے کہ ان کی زیادہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اس سوال پہ خاموش رہے، سوال پھر کیا گیا، اب پھر خاموش رہے، جب تیسری بار یہ سوال ہوا تو پھر آپ بھی بولے، آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیس سن، تو بات شان اور مقام و مرتبے کی کرتا ہے، ارے وہ تو وہ ہیں، اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا، یہ سارا کچھ انہی کی ہونے سے، اس میں آدم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا، محمد محمد میں کہتا رہا، نور
کے موتیوں کی لڑی بن گئے. یہ میں پیچھے نا یہ جائیں نا آپ کے یہ اسلام آباد موٹر وے سے آگے پشاور موٹر وے ہے تو آگے جا کے برہان انٹرچینج آتا ہے. اگر آپ نے اٹک جانا ہو تو پھر آپ کو وہاں سے اترنا پڑے گا. میں آج تک ادھر جی 2 بار گیا. ہم اترے وہاں سے پہلی بار جب گئے اٹک, اس دن ہم نے اٹک سے نا آگے جھنڈ جانا تھا. تو پھر 2 راستے ہیں, ایک تو ادھر جی ٹی روڈ, دوسرا تھوڑا شارٹ پڑتا ہے وہ آپ کو ایک پہاڑی کراس کر کے نا وہ آگے سیدھا آپ ادھر جا کے وہ جو روڈ ہے نا جھنڈ والا چودہ شریف والا آپ اس پہ اتر جائیں. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ راستے میں آرمی چیکنگ بڑی کرتی ہے, دوسری یہ ہے کہ ذرا اس پہ گاڑی چلانا بھی ہر ڈرائیور کا کام نہیں ہے, اس لیے لوگ ذرا اس کو کم یوز کرتے ہیں. میں 2 بار گیا ہوں, دونوں بار میں اسی پہ گیا ہوں. پہلی بار جب گیا اسی طرح پگ تھی اسی طرح داڑھی تھی, لیکن آرمی والوں نے ٹوٹل تلاشی لی ہے, ٹوٹل گاڑی کی ڈگی دیکھی, گاڑی کو نیچے سے دیکھا, پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا کارڈ دیا جس پہ میرا نام, میری گاڑی کا نمبر اور ID کارڈ لکھا تھا. ہم چلے گئے. یہ دوسری بار میں جون میں پھر گیا, لیکن اس دفعہ کیونکہ پروگرام ہی آرمی کا تھا, ہمارے لیے آرمی کی گاڑی تھی. جب وہاں ہم گئے تو میں وہ خان صاحب جو گاڑی چلاتے میں خان جی تیار ہو جو تلاشی لی. تو وہ جو ہمارے ساتھ تھے نا جو ڈیوٹی پہ افسر کھڑے تھے, ان کا کہ حضرت فلاں کے مہمان ہیں, کیونکہ اس دن پروگرام ہی آرمی کا تھا. حضرت فلاں کے مہمان ہیں. ظاہر ہے جی نام ہوتا ہے جی. تو وہ پھر تلاشی نہیں ہوئی, ہم اسی طرح گزر گئے. تو میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی سوچا, میں نے کہا مولوی سلیمان جی کہ بندے دا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر انہوں دا نام کی کرتا ہے. اگر ایک بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے کہ سارا کچھ ہی بدل جائے تو قربانیوں پھر ان کا نام مبارک کیا کرتا ہوگا. بس پتر آپ یقین نہیں کر رہے, یقین کر لو حضرت اور پکارو حضور نبی علیہ السلام کو, پکارو حضرت. پھر دیکھو حضرت جی رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے امتی. اچھا یہ میں اکثر بچوں کو کہا کرتا ہوں, آپ کے پنڈی کا مزاج بھی یہی ہوگا حضرت. یا آپ نے اکثر دیکھا حضرت بڑے لوگوں نے یہ کر رکھا ہوتا ہے, پریس کے ہوتے کوئی نہیں, لیکن جان کے نا اپنی گاڑی کے آگے اور پیچھے لکھوا لیتے ہیں پریس, PRES پریس. پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے, پولیس والے نہیں ہاتھ لگاتے, وہی پریس دی گڈی ہے انہوں نے چھیڑ کے گل پڑا. تو میں کہنا حضرت جی PRES اثر کر دیے تو قربانیوں پھر ان کا نام مبارک کیا کرتا ہے. اس طرح ڈھیروں مثالیں بڑی ہیں, صرف کمی یقین کی ہے, صرف کمی یقین. کہ اقبال ہی تو کہتے ہیں تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے, اب ہے شکوہ تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی. یقین پیدا کرو, یقین پیدا کرو, اور محفلوں میں اپنے گھروں میں درود پاک پڑھا کرو. پہلی ایٹ صحیح لاؤ, باقی پھر آٹومیٹک بھی سیدھیاں لگنی ہیں. اور کوشش کرنا ہے جب درود پاک پڑھو تو پوری توجہ حضور نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ کی طرف. کوشش کریں دائیں نہ دیکھیں, بائیں نہ دیکھیں, اوپر نہ دیکھیں, نیچے نہ دیکھیں, آنکھیں بند کر لیں اور تصور کر لیں میں پڑھ رہا ہوں اور میرے محبوب علیہ السلام. آپ کو مزہ آئے گا, کبھی ٹرائی تو کر کے دیکھنا بھائی. 1000 جام تصدق 1000 میں خانے, 1000 جام تصدق 1000 میں خانے, نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. صرف پڑھ کبھی ٹرائی مارو. ہم بے دھیانی سے پڑھتے ہیں, ہم بے توجہی سے پڑھتے ہیں, کبھی ٹرائی مارو پھر دیکھو یہ نام مبارک کتنا مزہ دے گا. پھر یہ نام مبارک کیا سرور دے گا تمہیں, کر کے تو دیکھو کبھی. پھر دیکھو حضرت یہ نام مبارک کیا سرور دے گا تمہیں. یہ نام مبارک تمہاری بگڑی بنا دے گا. صرف بات اعتبار, بات یقین کی ہے, صرف بات یقین کی ہے. یقین کتنا ہے کیونکہ جو کرے گا وہ یقین کرے گا. یہ ہمارے بہت بڑے بزرگوں ہیں, حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمن فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, سلام پیش کیا, آگے فرماتے سارا دن بھوکا گزرا. اللہ تعالی جی میں حیران ہوں, مدینہ طیبہ وہ خطہ ہے جب بندہ بھوکا رہ ہی نہیں سکتا, رہ ہی نہیں سکتا جی, ہو ہی نہیں سکتا جی. لیکن کیونکہ ان کو رنگ دکھایا جانا تھا, حجاب اٹھنے تھے, یقین کی ایک نئی منزل عطا کی جانی تھی, کیونکہ جو بات صرف کتابوں تک محدود رہے اس کی دنیا اور ہوتی ہے.
لیکن جو بندے سے ہو گزرتی ہے اس کی دنیا پھر اور ہوتی ہے. اب فرماتے ہیں دوسرا دن حضرت پھر بھوکا، تیسرا دن پھر بھوکا، چوتھا دن پھر بھوکا، فرماتے پانچواں دن پھر بھوکا. فرماتے ذوف غالب آ گیا. 5 دن کی بھوک، عام بھوک تو نہیں. فرماتے ذوف غالب آ گئے، فرائض بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھے جا رہے تھے. فرماتے میں حضور نبی علیہ السلام کے مزار اقدس پہ حاضر ہوا، درود و سلام عرض کرنے کے بعد عرض کی محبوب علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا. فرماتے یہ عرضی پیش کر کے میں آ کے حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. جب پہلی بار حضور نبی علیہ السلام نے اس گناہگار پہ کرم فرمایا اور حاضری کا شرف عطا ہوا. ہمارے ساتھ پاکستان سے بھی اچھی پڑھی لکھی کمیونٹی تھی اور وہاں سے بھی کافی زیادہ پی ایچ ڈی اسکالر اکٹھے ہوئے. ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، وہ سارے احباب نے پیچھے بیٹھ کے کسی مسئلے پہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. میں تھوڑا سا الگ ہو کے نا قرآن کریم پڑھ رہا تھا. پہلے حضرت جی میرے کندھے پہ ہاتھ، پھر میرے کان میں آواز السلام علیکم. میں نے پیچھے دیکھا وعلیکم السلام. ایک عربی وضاقتہ کا شخص سر پہ توپ پہنی ہے. اللہ شاید آپ کے علم میں ہو، اگر کوئی غیر عربی توپ پہنے نا تو اس پہ جرمانہ ہے. وہ توپ نہیں، وہ گاترا، وہ جو سر پہ وہ رسی باندھتے ہیں. اگر کوئی غیر عربی سر پہ گاترا رکھے تو اس پہ جرمانہ ہے. وہ نہیں، ہم نہیں پہن سکتے، وہ عربیوں کے لیے. ٹھیک ہے، سر پہ گاترا بھی ہے. تو میرے آگے کے برتن کر کے کہتے ہیں حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے. میں نے آگے سے عرض کی، میں نے کہا حضرت آپ خطا پہ ہیں، آپ کو غلطی لگ رہی ہے، دال میرے لیے نہیں ہے. وہ آگے سے مسکرا کے کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی غلطی نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے. آپ کو بحث تو نہیں نہ کرنی تھی. میں نے ان کے ہاتھ سے دال کا برتن پکڑ لیا. حضرت برتن اس طرح گرم تھا جیسے ساتھی کو کمرہ اور ابھی ابھی دیگ سے دال ڈالی گئی. میں نے حضرت وہ برتن سامنے رکھا. میں نے کہا اسی معروف جگہ پہ نا تلاوت کو ختم کرتا ہوں تاکہ یاد رہے کہ یہاں سے پھر شروع کریں گے. زور ہم پڑھ چکے تھے، دال آئی ہے، کوئی اور سالن لیتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں. چلے میں نے قرآن پاک کی تلاوت ختم کی، اس کو ریک میں رکھا. وہ جو پیچھے بیٹھے تھے نا ابا، ان میں آیا دال کا برتن رکھا. میں نے کہا حضرت دال آئی ہے تے چلو نال ایک سالن لئیے ہو تو روٹی کھائی دوپہر. وہ جو احباب بیٹھے تھے نا تو ان میں سے ایک شخص بول کے کہتے ہیں حضرت دال آ بھی گئی. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتے میں ابھی بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا بھئی روٹی دا ٹائم نیڑے آنڈے ہے، چنگا مشبائی صاحب دینا لائے جتھے دعوت تے جاؤ کھان گوشت ہی لگتا ہے. تھک گئیاں گوشت کھا کھا کے کدی تو دال لبے نا. وہ دربار مبارک تو ایسا ہے، بس دل میں خیال آنے کی بات ہے، شاید سامنے پڑی ہوتی ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں، ٹھیک ہے؟ ہمارے سنی بڑی باتیں سناتے ہیں اس طرح کی، لیکن پتر جو اتھے جا کے دالیاں لوا کھان تے دل کر پہ نا تے واپس آ کے سب تو پہلے اپنے دل دا علاج کروانا. کیوں اتھے بہ گئی حلوا یاد آ گئے. دوسرا کام یہ کرنا ہے، اگر دل کر پڑے نا تو پیسے لے کے باہر سے کھا لینا. کم از کم اتنی بڑی بارگاہ سے دالیاں حلوا نہ مانگنا. جتنے دن مدینہ پاک گزرے نا وہاں رو رو کے یہی مانگنا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا.